والصلاة والسلام على نبيه سبحان اللہ وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآدابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أنت شفيع المذنبين أكرم لنا يوم الحزن فضلا وجودا والكرم. بعد از حمد و صلات حضور سیدی و مرشدی ہر حال میں دستگیری فرمانے والے قبلہ عالم اعلی حضرت صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، حضور سیدی و مرشدی ہر حال میں دستگیری فرمانے والے قبلہ عالم صاحبزادہ والا شان دامت برکاتہم القدسیہ، انتہائی عزت کے لائق علماء کرام اور سامعین وقار، اللہ کریم کے کرم اس کے فضل کے ساتھ زندگی کی ان انتہائی خوبصورت ساعتوں میں ہم اپنے آقا کریم رؤوف رحیم علیہ السلام کے میلاد پاک کی محفل میں حاضر ہو کر اللہ کریم اور اس کے حبیب کریم علیہ السلام کا ذکر پاک کر رہے ہیں اور سن رہے ہیں. یہی ذکر پاک دنیا و آخرت میں ہمارے کام آنے والا ہے. بے شک سبحان اللہ. مجھ سے قبل آپ نے انتہائی خوبصورت خطابات سماعت فرمائے. ہم اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم جب بھی اپنے آقا کریم رؤوف رحیم علیہ السلام کا اسم پاک سنتے ہیں تو ہم اپنے انگوٹھوں کو چومتے ہیں اور آنکھوں پہ لگاتے ہیں. حضرت نے بات کی البینۃ علی المدعی والدلیل علی من انکر کہ قسم، اور اس طرح بھی فقہ کی کتابوں میں یہ بات منقول ہے، القول علی المدعی والدلیل علی من انکر. میرا کام ہے دعویٰ کرنا، یہ ہمارا عقیدہ ہے اور الحمدللہ ہمارے پاس اس کے اوپر دلائل موجود ہیں اور اس کے برعکس کسی کے پاس کوئی دلیل موجود نہیں ہے. سب سے پہلے حضرت امام اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے تفسیرہ البیان میں یہ بات نقل فرمائی. آپ نقل فرماتے ہیں کہ جب اللہ کریم نے حضرت آدم علیہ السلام پر اپنے حبیب علیہ السلام کی عظمتوں کو ظاہر فرمایا، جب آدم علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جمال کے تذکرے سنے تو آدم علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے میرے مولا، اے میرے رب، میں تیرے حبیب علیہ السلام کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. تو امام اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ الفاظ نقل فرماتے ہیں کہ اظہر اللہ جمال حبیبہ علیہ السلام فی صفائے ظفر ابہامی ہے کہ اللہ کریم نے اپنے حبیب علیہ السلام کے جمال کو حضرت آدم علیہ السلام کے جو انگوٹھوں کے ناخن ہیں اس میں ظاہر فرمایا. وہ جمال کے جس جمال کو جب بے قرار دل دیکھتے تھے تو قرار پاتے تھے، بے قرار آنکھیں دیکھتی تھیں تو ان کو قرار ملتا تھا. وہ جمال اللہ کریم نے اپنے نبی حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے ناخن جو ہیں ان ناخنوں میں ظاہر فرمایا. وَقَبَّلَ آدم علیہ السلام ظفر ابہامیہ، آدم علیہ السلام نے اپنے جو انگوٹھوں کے ناخن ہیں ان کو چوم لیا. وَوَضَعَ عَلَىٰ عَيْنَيْهِ، اپنی آنکھوں پر السلام نے چوما، اپنی آنکھوں پہ رکھا. علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں فَصَارَ أَصْلًا لِذُرِّيَّتِهِ، اللہ کریم نے اس بات کو قیامت تک آدم علیہ السلام کی اولاد کے لیے اصل کا درجہ عطا فرمایا. یہ بات آدم علیہ السلام کی اولاد کے لیے دلیل بن گئی. اور پھر
آپ نقل فرماتے ہیں لما اخبارا جبریل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب جبریل امین نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام، تو وہ منظر بھی حضور کے سامنے ہے لیکن امت کی تعلیم یہاں سے امت کے لیے تعلیم بن رہا ہے کہ جب جبریل امین نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا تو میرے آقا کریم رؤوف رحیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضور نے ارشاد فرمایا اے جبریل سن، من سمع اسمی فی الاذان، جس نے بھی اذان میں میرا نام سنا، وقبلا ظفرئی وحمی ہے، اپنے یہ ناخن ہیں جو انگوٹھوں کے ناخن ان کو چوم لیا، ووضع علی عینیہ ہے، اور ان کو اپنی آنکھوں پہ رکھ لیا، تو اے جبریل سن، لم یام ابدا، وہ شخص کبھی بھی اندھا نہیں ہوگا۔ اللہ کریم اس کی آنکھوں کی بینائی کو ہمیشہ کے لیے سلامت فرما دے گا۔ کس کی بینائی کو؟ جو رسول اللہ کے نام کو سن کر حضور کی محبت میں ڈوب کر اپنے انگوٹھوں کو چوم کر اپنی آنکھوں پہ لگائے گا۔ یہ حضور کی محبت ہے۔ اور پھر مجھے وہ بات یاد آ رہی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام، کیونکہ یہ ہمارا عقیدہ ہے الحمدللہ، دلائل موجود ہیں اور اس کے برعکس کوئی بندہ کوئی دلیل پیش نہیں کر سکتا۔ علامہ اسماعیل حقی ہی نقل فرماتے ہیں درود شریف کی فضیلت میں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، ان آیات بینات کے تحت وہ یہ واقعہ نقل فرماتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کان رجل فی بنی اسرائیل، کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، صلی اللہ تعالی مئۃ سنہ، کہ 100 سال تک وہ اللہ کی نافرمانی کرتا رہا، گناہگار تھا، ہم بھی گناہگار ہیں، وہ بھی گناہگار تھا، وہ تھا بنی اسرائیل کا شخص، لیکن ہم رسول اللہ کے غلام ہیں، ہم رسول اللہ کے غلام ہیں، ہم رسول اللہ کے امتی ہیں، اور ہمیں اس بات پہ فخر ہے، ہمیں اس بات پہ فخر ہے کہ اللہ کریم نے ہمیں یہ سعادت عطا فرمائی کہ اپنے حبیب کی امت میں ہمیں اللہ تعالی کریم نے تخلیق فرمایا اور ہمیں یہ شرف عطا فرمایا۔ وہ شخص 100 سال تک نافرمانی کرتا رہا، گناہوں میں زندگی بسر ہو گئی، ثم مات، پھر اسی حالت میں وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، اسی حالت میں فوت ہو جاتا ہے۔ فاخذوا بنی اسرائیل والوں نے اس شخص کو لیا اور کیا کیا؟ بنی اسرائیل والوں نے اس شخص کو لیا، فَأَلْقُوا فِي مَزْبَلَةٍ فَأَلْقُوهُ فِي مَزْبَلَةٍ، اور اس کو ایک گندگی کے ڈھیر پہ پھینک دیا۔ کیوں؟ ان کی نگاہوں میں وہ گناہگار تھا، تو کوئی انسان تھے، وہ بندے تھے، ان کو پتہ نہیں تھا۔ ادھر فَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَى مُوسَىٰ علیہ السلام، اللہ کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی۔ کیا وحی فرمائی؟ ان اخرجہ، کہ وہ شخص کو وہاں سے اٹھائیں، وصلی علیہ، اور اس کی نماز جنازہ عطا فرمائیں۔ یہ کس کو حکم ہو رہا ہے؟ اللہ کریم کے جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، کہ وہ وہاں سے اس کو اٹھائیں اور اس کی نماز جنازہ ادا فرمائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو اٹھاتے ہیں، اس کی نماز جنازہ ادا کرتے ہیں، بلکہ رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مولا فقالا، اے مولا، ان بنی اسرائیل شاہدوا انہ عصاک مئۃ سنہ، مولا بنی اسرائیل والے تو یہ کہہ رہے ہیں، یہ گواہی دے رہے ہیں کہ یہ شخص 100 سال تک تیری نافرمانی کرتا رہا۔ تو اللہ کریم نے فاوحی اللہ الیہ، اللہ کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی اور کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ کریم نے فرمایا انہ ہکذا، اے موسیٰ یہ تھا تو گناہگار، زندگی تو گناہوں میں بسر کرتا رہا۔ اکثر پیر و مرشد سے آپ سنتے ہیں انسان کی زندگی کا ایک ہی لمحہ ہوتا ہے جو انسان کو وہاں پہنچا دیتا ہے جہاں سینکڑوں سال کی عبادت نہیں پہنچا سکتی، لیکن یہ باتیں محبت کی ہیں، ان باتوں کا تعلق ہے تصوف کے ساتھ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کریم نے فرمایا انہ ہکذا، زندگی تو اس نے گناہوں میں گزاری، لیکن انہ کلما ناشر التوراۃ، جب بھی یہ شخص تورات کو کھولتا، وناظر الی اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تورات میں جب بھی اس کی نظر میرے حبیب علیہ السلام کے اسم پاک پہ پڑتی، تورات پڑھتا تھا، جب بھی تورات کھولتا اس کی نظر میرے حبیب علیہ السلام کے اسم پاک پہ پڑھتی۔ جب یہ میرے حبیب علیہ السلام کے اسم پاک کو دیکھتا تو کیا کرتا؟ فقبلہ، چوم لیتا، ووضعہ علی عینیہ، اپنی آنکھوں پہ رکھ لیتا، فشکرت لہ ذالک، اے موسیٰ اس بندے کا وہ عمل اس کے گناہوں کے لیے بخشش کا ذریعہ بن گیا، فشکرت لہ، اس کے لیے جزا بن گیا۔ جہاں بھی اس کے لیے اس کا صلہ لام آئے گا جو جار ہے وہاں معنی یہ ہوگا فشکرت لہ ذالک، اس بندے کے لیے یہ جزا ہو گیا، کیا؟
اس کا جو میرے حبیب علیہ السلام کا نام چومنا ہے، اے موسیٰ اس بندے کے گناہوں، اس بندے کے لیے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بن گیا۔ سامعین محترم، بنی اسرائیل کا اگر شخص، اور پھر اللہ کریم نے فرمایا وَغَفَرْتُ لَهُ، میں نے اس کے گناہوں کو بخش دیا ہے، وَزَوَّجْتُهُ 70 حوراء، اور 70 حوروں کے ساتھ میں نے اس کا نکاح بھی فرما دیا۔ یہ کس کا مقام ہے؟ یہ بنی اسرائیل کے شخص کا مقام ہے جو حضور کی محبت میں ڈوب کر، حضور کی محبت میں تڑپ کر، جو حضور کے اسم پاک کو چومنے والا ہے، اپنی آنکھوں پہ لگانے والا ہے۔ سامعین محترم، بنی اسرائیل کا اگر شخص اس مقام پہ فائز ہو سکتا ہے تو پھر رسول اللہ کا امتی، حضور کا غلام، جب حضور کی محبت میں ڈوب کر اپنے آقا کریم علیہ السلام کے اسم پاک کو چومے گا، اپنی آنکھوں پہ لگائے گا، کوئی تصور کر سکتا ہے کہ آپ کی رحمتیں کس انداز میں اس پہ نازل ہوگی؟ سامعین محترم، یہ حضرت نے بات کی تو مجھے وہاں سے یہ بات یاد آئی کہ ہمارا یہ دعویٰ ہے، اور الحمدللہ ہمارا یہی دعویٰ اور ہمارا یہی عمل ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ۔ حضور علیہ السلام کی محبت اور حضور علیہ السلام کی محبت میں ڈوب کر، اپنے انگوٹھوں کو چوم کر حضور کے اسم پاک پر اپنی آنکھوں کے لگانا، اس سے بڑھ کر اور انعام کیا ہو سکتا ہے؟ اور پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس بات کو علامہ اسماعیل حقی نے روح بیان میں بھی نقل فرمایا، المقاصد الحسنہ میں امام عبد الرحمن سخاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، صاحب القول البدیع، القول البدیع ان کی بہت معروف کتاب ہے درود شریف کے فضیلت کے اوپر، امام عبد الرحمن سخاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی نقل فرمایا۔ اور بات یہاں پر یہ بھی یاد رکھیں، بہت ساری احادیث اور بہت سارے دلائل امام عبد الرحمن سخاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے المقاصد الحسنہ میں اور بھی نقل فرمائے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں، میرے آقا کریم علیہ السلام شانوں کے ساتھ تشریف فرما ہیں، حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اذان دے رہے ہیں، اذان ارشاد فرما رہے ہیں۔ حضرت بلال نے جب اذان دے رہے ہیں، جب اذان میں میرے آقا کریم علیہ السلام کا اسم پاک آتا ہے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے انگوٹھوں کو چوم کر اپنی آنکھوں پہ لگا لیا۔ جب اپنی آنکھوں پہ لگایا، جب اذان مکمل ہوئی، میرے آقا کریم علیہ السلام تو جانتے ہیں کہ صدیق اکبر کی کیا عظمت ہے، حضور علیہ السلام تو جانتے ہیں، کیونکہ حضور جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی خواہش کیا ہے تو آپ نے تو یہی کہا النظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ، صدیق کی بے قرار آنکھیں جب آپ کے چہرے کی زیارت کرتی ہیں قرار پا جاتی ہیں، یہ تو یہی چاہتا ہے ہر وقت آپ کے چہرہ انور کی زیارت کرتا رہے۔ لیکن وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ عمل کرتے ہیں تو یہ ہمارے لیے تعلیم کے طور پر حضور نے ارشاد فرمایا، اے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے میرے غلام، یہ عمل کیا کیا؟ عرض کرنے لگے کہ آقا آپ کی محبت، جب آپ کا نام سنا آپ کی محبت میں تڑپا، یا رسول اللہ آپ کی محبت میں نے یہ عمل کیا۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا، حضور نے حضرت صدیق اکبر کی یہ جو سنت ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا من فعل مثل ما فعل خلیلی، حضور فرماتے ہیں کہ جو بھی میرے اس غلام جیسا عمل کرے گا یہ قیامت تک سند عطا ہوگی۔ حضور نے فرمایا من فعل مثل ما فعل خلیلی، حضور فرماتے ہیں کہ جس طرح میرے اس غلام نے عمل کیا قیامت تک جو بندہ یہ عمل کرے گا، حضور فرماتے ہیں خلت لہو شفاعتی، میں اسے ضمانت عطا کرتا ہوں کل قیامت کے دن میں اس بندے کی شفاعت فرماؤں گا۔ کس کا مقام ہے جو حضور کا نام سنے اور حضور علیہ السلام کا نام سن کر اپنے انگوٹھوں کو چوم کر اپنی آنکھوں پہ لگا لے۔ اور بھی بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں، علماء اس بات سے واقف ہیں کہ باب الاذان میں علامہ شامی ابن عبدی شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس وقت کے اوپر بڑی خوبصورت جو ہے باتیں نقل فرمائی ہیں، اور ان میں واضح طور پر یہ لکھا ہے کہ یستحق ان یقال عند سماع الاولی من الشہادۃ، یہ بات انہوں نے نقل فرمائی کہ جب بھی شہادت میں انسان حضور علیہ السلام کا اذان میں نام سنے تو انہوں نے نقل فرمایا کہ انسان یہ کہے کہیں بھی ہو۔ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ شامی ہی یہ بات واضح کرتا ہے کہ ان کا تعلق شام سے تھا۔ انہوں نے کہا کہ جب بھی حضور کا نام انسان اذان میں سنے تو وہ یہ کہے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، کائنات کے کسی بھی کونے میں ہے زبان سے یہی نکلنا چاہیے، آقا آپ کا غلام آپ کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں ان ثانیہ، جب دوسری مرتبہ سنے تو کیا کہے قرۃ عینی بیکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا میری آنکھوں کی ٹھنڈک آپ کے ساتھ ہے۔ آقا جب آپ کا نام سنتا ہوں
میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے، میرے دل کو قرار ملتا ہے، میرا بے قرار دل آپ کی محبت سے، آپ کے نام سے قرار پاتا ہے۔ اور کیا کہے اللہم متعنی بالسمع والبصر، اے مولا یہ دعا کیا کریں گے، اے مولا اپنے حبیب علیہ السلام کے نام کو ہمارے دل کا بھی چہن بنا دے، ہماری آنکھوں کا بھی چہن بنا دے۔ اللہم متعنی بالسمع والبصر، مولا حضور کے نام کو، میری سماعت جب حضور کا نام سنوں، وہ میرے کان جو ہے اس بات کو جب میرے دل تک پہنچائے تو میرا دل جب حضور کا نام سن کر ٹھنڈا ہو جائے، جب میں حضور کا نام سنوں میری آنکھوں کو قرار مل جائے، میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے۔ اور یہ نقل کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ بھی یہ کام کب کہے، کب کرے، وعدہ ظفر بہامئی علی عینئی، وہ شخص اپنے انگوٹھوں کو چوم کر اپنی آنکھوں کے اوپر رکھنے کے بعد یہ عمل کہے، یہ کام یہ کہے کہ قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، آقا میری آنکھوں کی ٹھنڈک تو آپ کے ساتھ ہے۔ اللہم متعنی بالسمع والبصر، مولا اپنے حبیب کے نام کو میری آنکھوں کے لیے ٹھنڈک بنا دے، میرے دل کے لیے سکون بنا دے، میرے دل کا قرار بنا دے۔ یہ کہے، وہ فرماتے ہیں میں اسے یہ ضمانت عطا کرتا ہوں، آگے میں حدیث کی پیش کر دیتا ہوں۔ علامہ شامی فرماتے ہیں انہ علیہ السلام قائدا لہ الی الجنہ، حضور علیہ السلام اسے اپنے دامن رحمت سے وابستہ فرما کر جنت میں لے کے جائیں گے۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں علامہ شامی نے حدیث پاک نقل فرمائی ہے کہ من فرماتے ہیں کہ جس نے بھی حضور کا نام اذان میں سنا، اور کیا کیا، جس نے بھی اذان میں یہ سنا اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے بھی اذان میں یہ سنا اور اس نے کیا کیا، قبلا ظفرئی بہامئی ووضعہ علی عینیہ، اپنے انگوٹھوں کو چوما، اپنی آنکھوں پہ لگایا۔ وہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضور نے اسے یہ سند عطا فرمائی، انا قائدہ ومدخلہ فی صفوف الجنہ، حضور نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن میں اس شخص کو اپنے لواء الحمد کے نیچے جگہ عطا فرماؤں گا، ومدخلہ فی صفوف الجنہ، حضور نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں اس شخص کو اپنے دست رحمت کے ساتھ جنت میں داخل فرماؤں گا۔ اس لیے سامنے محترم بہت سارے دلائل اس میں موجود ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ بعض اوقات ہم سنتے ہیں، ہم نہیں چومتے اپنے انگوٹھوں کو اس لیے کہ شاید کوئی بندہ پوچھ لے تمہارے پاس کیا دلیل ہے۔ الحمدللہ اہل سنت و جماعت کے جتنے بھی عقائد ہیں وہ قرآن و حدیث سے ثابت ہیں، اور میں بڑے واضح طور پر اور بڑے کھلے الفاظ میں یہ کہتا ہوں کہ کسی کے پاس اس کے خلاف کوئی دلیل نہیں ہے کہ قرآن حدیث سے کوئی بندہ کوئی دلیل پیش نہیں کر سکتا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا حضور کے صحابہ نے کہیں اس عمل سے منع فرمایا ہو۔ یہ بات یاد رکھیں، صحیح حدیث پاک ہے، ما رآہ المسلمون حسنا وهو عند اللہ حسن، کہ جس چیز کو مسلمان اچھا سمجھے وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے۔ اس لیے سامعین محترم یہ بہت اچھا عمل ہے۔ اور آخری بات میری تقریر کی کہ علامہ امام ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، علماء واقف اس بات سے کہ علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ محدثین میں بہت بڑا نام ہے، علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، وہ سارے دلائل کو سامنے رکھتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں اذا سابقہ رفعہ الی الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ جب یہ عمل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہو گیا، تو فرماتے ہیں فیکفی للعمل، اس پر عمل کرنے کے لیے یہی بات کافی ہے، لقولہ علیہ السلام علیکم بسنتی وسنت خلفاء الراشدین المہدیین، کہ تم پر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت پہ عمل کرنا لازم ہے، واجب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت شاید میں نے زیادہ لے لیا، لیکن یہ باتیں بہت ضروری ہیں، ہمیں یاد بھی رکھنی چاہیے، یہ ہماری ضرورت بھی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہم سب کو حضور کی سچی پکی محبت عطا فرمائے، اور حضور کے نام کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، ہمارے دل کا قرار بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔